أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقرآن والحمد لله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: مرج البحرين يلتقيان. صلوات خدا عالم قرآن پاک میں دو دریاؤں کے ملنے کا تذکرہ کر رہا ہے، اور میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ تفسیر معصومین سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بحرین سے مراد مولا علی اور جناب معصوم علیہ. میں نے کل آپ کی خدمت میں مولا علی کے اسباب دشمنی کہ ہم علی کے دوست کیوں ہو گئے اور کچھ لوگ علی کے دشمن تھے. واقعہ ایک ہی ہے مگر تاریخ میں اثر الگ الگ ہوئے، ریئیکشن الگ الگ ہوئے. علی کی خدمتوں کی بنیاد پر کچھ لوگ علی کے دوست ہو گئے، جو اسلام دوست تھے وہ علی دوست ہو گئے، جو اسلام دشمن تھے وہ اسلام سیاسی بھی ہے اور مذہب بھی. سیاست بھی اسلام ہے اور مذہب بھی. اسلام ایک ریلیجن بھی ہے، دھرم بھی ہے. اور اسلام حکومت اور سیاست بھی. یہ فرق بہت مشکل ہے، اور کیسے فرق کیا جائے کہ سیاسی اسلام کون ہے اور مذہبی اسلام کون ہے. اسلام حصول جنت و مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور اسلام حصول اقتدار کا وسیلہ بھی ہے. اسلام کے نام پر حکومتیں بھی بنتی ہیں اور اسلام کے نام پر تقدیریں بھی بنتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کون اسلام حکومت بنانے والا ہے، کون اسلام تقدیر بنانے والا ہے، کون اقتدار دلانے والا ہے، کون جنت دلانے والا ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ لیکن آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم کہ دو طرح کے اسلام. میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو آدمی آنکھیں رکھتا ہے اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ دو طرح کے. اب یہ دو طرح کے اسلاموں کا پتہ کیسے چلے؟ اللہ نے اس کا ایک وسیلہ ہمیں دیا، اس لیے کہ انسان بڑا سیانا ہے. دنیا کے ہر جانور کو یہ مکر سے پکڑ لیتا ہے. دنیا کے ہر کام یہ کر لیتا ہے اپنی ترکیب سے. لیکن جو اس کا خالق ہے، اگر وہ بھی معاذ اللہ اس سے دھوکہ کھا جائے تو بھی خالق نہیں کرتا. پر جس نے یہ مشین بنائی ہے وہ تو اس کے سارے کرتوتوں سے واقف ہے، ساری کمزوریوں سے، ساری خوبیوں سے، ساری اچھائیوں سے سب سے واقف ہے. لہٰذا اس نے کہا کہ اگر ہم یہ پوچھیں گے کہ اسلام کا لوگوں میں چاہنے والا کون ہے
تو 100% لوگ ہاتھ اٹھائیں، 100% ہاتھ اٹھے گا کہ پوچھا جائے کہ تمہیں اسلام سے محبت کون رکھتا ہے، کون سا مسلمان، کون اصلی مسلمان؟ تو جتنے ہیں سب ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ ہم سب ہیں، کون سا سوالی یا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اسلام سے سب اسلام ہو، کوئی دھوکہ دے گا؟ لہٰذا ایسی ترکیب کی پروردگار نے کہ یہاں آتی خود دھوکہ کھا دیا، اس نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اسلام کا چاہنے والا کون ہے یا اسلام سے جلنے والا کون ہے، اس نے محبت ان کی مانگی جو اسلام کے بچانے والے تھے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے پتہ لگ جائے گا اسلام سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا پتہ لگ جائے گا اسلام۔ عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کے سامنے وہ پورے حالات پیش کر دیے جو علی کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں چھالے پڑے، خاندان، ہر قبیلے، ہر جگہ کے لوگوں میں سے 2-4 علی کے ہاتھوں مارے ضرور گئے، لہذا لوگ علی کے خلاف ہو گئے، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا، کسی کا بھتیجا مارا گیا، کسی کا ماموں، کسی کا خالو، کسی کا دوست، کسی کا عزیز، سب علی کے ہاتھوں مارے گئے، لہذا سب علی کے جانی اور پکے دشمن ہو گئے، ان کے پیاسے ہو گئے سب۔ اور غلط بات یہ ہے کہ کیوں مارے، اور غلط بات یہ ہے کہ کیوں مارے؟ علی نے کوئی خاندانی جھگڑا گھر مار ڈالے، کچھ معمول ان کا مال چھین لیتے تھے اس لیے مار ڈالے، کچھ بڑے بدمزاج جب ہو کہ ذرا سی بات مزاج وغیرہ کسی کو مار ڈالا، یا وہ کچھ اسٹائل کے آدمی تھے کہ جن کو اسلامی خون بیٹھے دیکھ کے کچھ مزہ آتا تھا، ایسے بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو ایک نفسیاتی مرض ہے تو ان میں پلیجر ان کو محسوس ہوتا ہے آدمی کا خون باہر، تو ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں؟ ایسا بالکل نہیں، تو کیوں مار ڈالتے؟ کیوں مار؟ جو پورے عرب میں کوئی قبیلہ اور کوئی خاندان اور کوئی علاقہ نہ بچا جہاں علی کے ہاتھ 2-4 مارے، تو کیوں مار؟ ہم نہ مار ڈالیں، آپ نہ مار ڈالیں، علی کو مار ڈالیں۔ تم کرنے کے عرض میں جو لوگ رسول اللہ کو مارنے آتے تھے ان کو مار، تو معلوم ہوا کہ ذاتی طور سے علی کا کسی سے جھگڑا نہیں، رسول اللہ کو لوگ قتل کرنے آتے تھے، اور جو رسول اللہ کو قتل کرنے آتے تھے علی ان کو راستے میں کھڑے رہتے تھے، جب وہ آئے تھے نہیں مار ڈالے، آگے بڑھ گئے۔ تو رسول اللہ تو بڑے اخلاق مشہور تھے اور بڑے اداب کرتے ہیں، اور دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، اور کسی سے انہیں جھڑک کے کبھی بات ہی نہ کی، ہر ایک سے نرمی سے بات کرنا، ہر ایک سے اخلاق سے پیش آنا۔ تو ایسی کیا بات ہو گئی کہ لوگ قافلے کے قافلے اور قبیلے کے قبیلے اور لشکر کے لشکر ان کو قتل کرتے جناب چلے آ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ان کا؟ نہیں، پہلے یہ بات نہیں کہ پہلے تو محبت کر کے جب سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا جب سے لوگ ان کو مارا، ورنہ پہلے تو بڑی محبت کرتے تھے اور بے شک ان کو سادے کو یقین کرتے تھے، اور ایسا سارا کہتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے لوگ، ان پر جان دیتے تھے، مگر بعد میں مخالف ہو گئے تھے جب سے وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تھے، جب مخالفت ہو گئی۔ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ اصلی دشمنی لا الہ الا اللہ سے، اگر رسول اللہ لا الہ الا اللہ نہ کہتے تو مکے کے بڑے پاپولر آدمی تھے اور بڑے حربی عزیز انسان تھے، لیکن جب سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ اب اگر ان کو اللہ مل جاتا تو رسول اللہ سے نہ لوٹتے، اللہ ملا نہیں تو یہ رسول کو مارنے آنے لگے، اگر رسول کو مار ڈالتے تو علی سے جھگڑا نہ ہوتا، رسول کو مار نہیں پائے علی پیچھے سے کھڑے رہتے تھے، رسول کو مار ڈالتے تو علی سے کوئی جھگڑا نہیں ہو جاتی بات، مار ڈالے جس سے جھگڑا تھا سمجھ وہاں بیچ میں علی کھڑے رہتے تھے رسول اللہ کے پہلے، یہ کہا جائے اور محمد قبول کرنا کا پہلے ہم سے وہ دو حال میں خود ہی مار ڈالے جاتے تھے، وہاں سے خود نہیں مارتے تھے۔
تو مار ڈالتے تھے علی جو تھے رسول اللہ کے دشمنوں کو مار ڈالتے. تو آپ یہ علی کے دشمن ہو گئے. اگر علی کا جب بدلہ لے لیتے تو ان کا بات کبھی کبھی یاد کیجیے کہ ہمارے ساتھ کا پوکر لے ابھی تمہارے پاس کی عداوت میں لڑنے. اگر علی سے بدلہ لے لیتے تو حسین سے لڑنے نہ آتے. حسین سے لڑنے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے مسئلے میں ناکام ہوئے تو حسین سے بدلہ لینا چاہا. اور اگر حسین سے بدلہ لے کے کامیاب ہو جاتے تو ہم سے جھگڑا نہ کرتے. پوری کہانی ہے پوری کہانی ہے. ہم بھی کسی سے نہ ہوتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ لوٹتے ہیں نہ بھیجتے ہیں. اچھا مارتے بھی ہیں تو اپنے ہی سینے پر مارتے ہیں. اس کے برخلاف آپ آئیے تو ہم کچھ نہ کچھ حسب حیثیت کچھ آدمی تبادلے کرتے ہیں. کبھی شربت کبھی پانی کبھی چائے کبھی کوئی نیاز. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی جیب سے ہاتھ ڈال کو نکال لیتے ہیں بلکہ حسب حیثیت کے حسب امکان جو بھی ہے کچھ ایک گلاس شربتی مہیا ہے تو ہم پیش کر دیں گے آنے والوں کو. ایک کپ چائے کسی قابل نہیں ہے کپ چائے تو پیش کر دیں گے. کوئی ایک چھوٹی سی کوئی چیز کھانے کی ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ اس کے بحث نہیں لیکن کچھ نہ کچھ پیش ہی کرتے ہیں. اور اگر روتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے اگر ماتم کرتے ہیں تو اپنے سینے پر. لیکن لوگ ہمارے دشمن تو کیوں دشمن ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا؟ وہی حسین والی دشمنی ہے. اس لیے کہ یہ سارا کام یا حسین کے سلسلے میں تو ہم سے جو دشمنی نکالی جا رہی ہے وہ حسین کی دشمنی ہے. حسین سے جو دشمنی نکالی جا رہی تھی وہ علی کی دشمنی تھی. علی سے جو دشمنی نکالی جا رہی تھی وہ محمد کی دشمنی تھی. محمد سے جو دشمنی نکالی جا رہی تھی یہ بات آزادی سے شروع ہوتی ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہاں تک ہوتی. میں نے کل آپ کی خدمت میں کیا اور کوشش کی کہ یہ چیز کسی حد تک واضح ہو جائے کہ مولا علی کی دشمنی کے اسباب کیا تھے اور مولا علی کی دوستی کے اسباب. اب آئیے دوسری منزل سامنے آئے گی. آج جو میں نے آج وعدہ کیا کہ آج میں وہ بتاؤں گا کہ اس دشمنی کا نتیجہ ٹھوکر ظاہر ہے. اس دشمنی کا نتیجہ ٹھوکر ظاہر ہوا. رسول کے ماننے والوں میں اور رسول کے پاس بیٹھنے والوں میں اور رسول پر فدا ہونے والوں میں دو طرح کے لوگ. یہ بالکل تاریخی حقیقت ہے. اس سے انکار نہ کیجیے اس لیے کہ اس سے انکار کر کے بڑی مشکل میں پڑ جائیے گا اور جواب نہ ملے. رسول کے ماننے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے. مسلمانوں میں دو طرح کے. ایک وہ جو دل سے اسلام لائے تھے اور دل سے اللہ اور رسول کو قبول تھے اور ایک وہ جو ظاہر بظاہر مسلمان ہوئے تھے اور دل سے اللہ اور رسول کو قبول نہیں کرتے. مصلحت کے تقاضوں کو دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا مگر وہ دل سے مومن نہیں ہوئے. اس کے پروف آپ کو حدیثوں میں نہیں قرآن پاک میں مل جائے گی. پہلی بات تو جب تک قرآن پاک میں سورہ منافقون رہے گا اس وقت تک اس بات کا ثبوت رہے گا کہ رسول کے زمانے میں ایک کافروں کا طبقہ مسلمان بنا ہوا بد رسول میں تھا. اس لیے کہ منافق کی ڈفینیشن جو قرآن میں وہ یہ ہے کہ یقولون ابھی افواہ ہیں مالے کا بھی قلوب ہے. یہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے.
تو جب منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، تو جو دل میں جس کے لا الہ الا اللہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے سیاحت بھی کی کہ جو عرب آپ پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اس جگہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو اسلام لائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، اللہ علم نقل رسول اللہ، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، مگر اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی حد نہیں بول رہے ہیں اپنے خیال میں، یہ دل سے رسول نہیں مان رہے، دکھاوے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن میں اتنے جبریت پروف موجود ہیں کہ اب اس کے آگے ہمیں آگے کی کتابوں کے حوالوں کی ضرورت نہیں۔ اب خالی میں ایک تاریخی واقعہ آپ کو سناؤں گا چھوٹا۔ جب مکہ فتح ہونے کا وقت آیا اور سرکار دو عالم مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو شام ہو رہی تھی جب حضور مکے کے نواب میں مکے کے سبرگ میں جب حضور تشریف لائے تو شام قریب تھی۔ مکہ ایک محترم شہر ہے اور دشمن اس وقت مکے پر قابل تھے۔ رسول نے یہ بات مناسب نہیں جانی کہ دشمنوں کے شہر میں مکے میں رات کو داخل ہوا ہے۔ سیکورٹی کے حساب سے بھی، احترام مکہ کے حساب سے بھی، بہت سے حسابوں سے رات کے اندھیرے میں مکے میں داخل ہونا مناسب نہیں۔ تو آپ نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ آج رات ہم یہیں باہر قیام کریں گے بیرون مکہ، اور کل ہم حدود مکہ میں جاتے ہیں سویرے۔ لشکر کہہ دیا اور ایک بڑا لشکر تھا، دور تک پڑاؤ پڑے ہوئے اور لشکر مکے والوں کو یہ اطلاع مل گئی تو حضور ایک بڑا لشکر لے کے آ گئے ہیں اور ہمارا مقابلے کی کوئی صورت نہیں۔ چنانچہ مکے کی ایک پہاڑی پر جہاں سے سامنے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، دو آدمی چڑھے۔ یہ واقعہ ہر تاریخ میں مل جائے گا، کوئی نیا واقعہ نہیں، مگر میں جو میرا استعداد ہے وہ ڈھونڈ لیا۔ دو آدمی مکے کی ایسی پہاڑی پر چڑھے جہاں سے لشکر کا پورا منظر دکھائی دیتا۔ ان میں سے ایک کافر تھا، ایک مسلمان۔ دو آدمی ان میں جو چڑھے ان میں سے ایک صاحب مسلمان تھے اور ایک شخص کافر تھے۔ ایک صاحب ان میں سے بنی ہاشم میں سے تھے اور ایک شخص ان میں سے بنی امیہ میں سے تھے۔ چونکہ ایک شہر کے رہنے والے تھے یا بعض ناگفتہ تاریخی عوامی کی بنا پر دونوں میں دوستی تھی، دونوں میں دوستی تھی، لیکن تھے مذہب الگ الگ تھے، خاندان الگ الگ تھے، مگر ایک شہر کے رہنے والے تھے۔ دونوں پہاڑ پر چڑھے۔ ان میں سے ایک بزرگ تھا جو مسلمان تھے اور بنی ہاشم میں سے تھے، نام تھا عباس، جو رشتے میں رسول کے چچا ہوئے، اور دوسرا شخص جو کافر تھا اور بنی امیہ میں سے تھا اس کا نام تھا ابو سفیان۔ یہ بھی جانا پہچانا کریکٹر ہے، دونوں کریکٹر جانے پہچانے۔ یہ دونوں پہاڑ پر چڑھے اور دور تک پھیلے ہوئے رسول کے لشکر کے منظر کو دیکھے، اور اس کے بعد جنگباز ابو سفیان نے جس کی پوری زندگی میدان جنگ میں کٹی، ایک نظر دیکھ کے لشکر کی طاقت کا اندازہ لگا دیا، اس کو دیکھ دیا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ کتنا قوی اور کتنا بڑا لشکر ہے جو اس وقت آ رہا ہے۔ اور اس نے حیرانی کے عالم میں عباس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی۔ اس نے کہا کافر ابو سفیان نے مسلمان عباس سے یہ کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی۔ تو باوجود تعلقات دیرینہ کے عباس کو جملہ اچھا نہیں ہوا، چنانچہ انہوں نے پہلو میں کھڑے ہوئے ابو سفیان کو کوہنی ماری۔ تعریف نہیں، پہلو میں کھڑے ہوئے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ رسالت ہے، حکومت نہیں ہے۔ بدبخت یہ رسالت ہے، حکومت نہیں ہے۔ ابھی تک کا پھیلی ہے، شام ہو گئی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اندھیرا ہے، جھٹکنا وقت ہے، مگر ابھی تک کا خیریت ہے۔
اس لیے جو حکومت کہنے والا کافر ہے، رسالت کہنے والا مسلمان۔ نظریہ الگ الگ ہے، کافروں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حکومت ہے، اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ رسالت ہے۔ سویرے کل کے سویرے ختم ہو گیا وہ ابو سفیان جس کا نظریہ حکومت تھا، مصلحت کے تقاضوں سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں ہی کے دو طرح کے لوگ ہو گئے، دیکھیے کافر سے لڑنا آسان ہے، منافق سے لڑنا مشکل۔ کافر کھل کے سامنے آتا، ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم تمہیں ماریں گے۔ ہم کہا ٹھیک ہے، تم ہمیں مارو گے، تمہیں ماریں گے، دو میں سے ایک دوسرے کو مار دیں۔ تو یہ لڑائی آسان ہے، ان معنوں میں آسان ہے کہ اس میں فزیکل لیول کتنا کی ہو، مینٹل ٹینشن نہیں ہے۔ فزیکل جتنی بھی مشکلات ہوں مگر دماغی مشکل اس میں نہیں۔ بھائی ہمارے دشمن ہیں، یہ دشمن ہے کہ ہم کو مار دینا ہے۔ اب ٹھیک ہے، جو تگڑا پڑتا ہے وہ مار لے گا، تو ہاتھ پیروں کی محنت تو ہے اس میں، مگر دماغی کوف تو نہیں ہے۔ منافق سے لڑائی میں دماغی کوف بیٹھے ہمارے پہلو میں ہیں، ہاں ہمارے ساتھ ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں تو یہ الزام آتا ہے اپنے والوں کے نہیں تو دوسرے کے جاؤ۔ اس کے اندر بڑی مشکل ہے، اس کے اندر سارے اسلحے بیکار ہو جاتے، اس کے اندر سارے اسلحے بیکار ہو جاتے۔ کس کو ماری ہے؟ وہ وہی کہہ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں نہیں دل سے نہیں مان رہا ہے، کیسے پروف ہے کہ دل سے نہیں مان؟ بڑی مشکل کی بات ہے۔ اہل بیت کا مشن جو تھا وہ تو ایک وقتی مشن تھا جب کافر کو تلوار سے زیر کیا، اصلی مشن اہل بیت کا تھا منافق کے چہرے سے نکال۔ لوگ کہتے ہیں علی سے جو خدا نے چپ تو بیٹھ گئے اور حسین امام وقت سے سب جو کیا الٹ کو رنگیا کر بلا کا سکتا، ہمارا یہ منافق کو ایکسپوز کرنا ہے کو نہیں۔ کیا بات ہے، اور فرمائیے کیا ملا آپ لوگ؟ جو اہل بیت کے لیے مشکل ہے اور جو اہل بیت کا عزم مشن ہے، بے شک مولا علی نے خیبر فتح کیا اور خندق میں فتح کی، بدر و احد میں فتح کی، مگر علی نے ان لڑائیوں کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے بڑی مصیبتیں جھیل کے کافروں کو قتل کیا، بڑی تکلیفیں اٹھائی انہیں ہم کو زیر کرنے میں یا مرحب کو مارنے میں یا بدر کی لڑائی ہونے میں، لیکن وہ 25 برس جو خاموشی میں گزارے وہ بڑی ہمیں اس کا تذکرہ ہے کہ کیسے گزرے مجھ پر یہ برس، پھر خدا ہو کے کس طرح گزارے کہ جیسے آگ کی چنکا پڑا یا الگ کو بندہ ہے، کس طرح گزارے میں تو اب اور ہمارے اصلی امتحان ہے صبر وہاں پر۔ تو عزیزان گرامی اسی چیز کو جناب سیدہ نے اسی چیز کو جناب سیدہ نے اس لیے کہ دنیا میں رسول سے سب سے زیادہ قریب جو شخصیت تصور کی جا سکتی ہے وہ جناب فاطمہ۔ تو ایک بات میں نے اب کی مرتبہ بمبئی میں بھی کہی اور اس کے بعد کراچی میں
اور یہ بات میں برابر کہہ رہا ہوں ہر جگہ جہاں میں ڈیزر پڑھنے چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے مذہب کے جتنے واقعات وہ یہ سمجھ لیجیے کہ انتہائی بہت بڑے جویلر کا جیولری باکس ہے جس کے اندر ہر نمونہ ریئر ہے، نایاب ہے، ہسٹوریکل ہے اور اپنی قیمت میں اپنا جواب نہیں ہے۔ یہ پورا ڈائمنڈ ہے اور یہ پورا یاقوت ہے، روبی ہے اور یہ پورا ہے اور یہ نیلم ہے اور یہ پتراس ہے اور اس کی یہ ہسٹری ہے اور یہ پورا جگہ کا ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس میں یہ خوبی ہے، ہر چیز ایسا کوئی نمونہ نہیں ہے کہہ دیتا ہے دے دو ملین ڈالر کی نہیں بلین۔ مگر ان تمام واقعات میں ہمارے پاس 3 واقعے ایسے ہیں جن سے جوہری کی دکان کی ساکھ قائم تو دیکھیے جان چلی جائے ان 3 واقعات کی حفاظت کی جائے۔ ایک ہے غدیر، ایک ہے غدیر۔ اگر غدیر نہیں ہے تو ہم نے اور عالمی اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہے غدیر جو بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، دوسرے ہے فدق جس میں دودھ اور پانی کا پانی، اور تیسرے ہے کربلا جو دوپہر کے سورج کی روشنی ہے جب آسمان پر ذرا سی یا گرد نہ ہو، کہ جب سورج سر پر ہو اور آسمان پر ذرا سی گرد یا آور نہ ہو اور اس کے بعد بھی کوئی ذات کہتے روشنی کے میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیا لکھتا ہے، تو اب یقین مانیے روشنی کم نہیں ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ تو ایک غدیر، دوسرے فدق، تیسرے کربلا، پوری جان کا کھیل کے اس کی حفاظت کیجیے گا ہمیشہ اور اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیجیے۔ ہر چیز بڑی چیز کی ہے مگر یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کی بہت بڑی قیمت ہے، سمجھے؟ غدیر، فدق، کربلا۔ اور کہیے آپ پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں آج کل کچھ تحریکوں کی عزت پر ہیں۔ تحریک اتحاد بین المسلمین کی طرف ہے اور کربلا تحریک اصلاح عدالت کی طرف ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ٹارگیٹ، ارے کرنا ودیش یہاں 17 کے لوگ ہیں گھنٹوں کو اور پڑی بیوی کی مجلسیں پڑھنے آئیے کدھر پڑھنا ناصر نہیں۔ ارے یہ لڑکے والے ہیں ینگ ہیں یوتھ کیا کہے گی محرم میں گھر اس کے نتیجے ہم نے خراب ہوتے دیکھے۔ 1400 برس کا سروے ہے نا، تھوڑی آ گئے ہم تو پڑھنے کے۔ تو جناب سیدہ والا مسئلہ آپ سنو کہ یہ کیا ہے اور ٹھوکر۔ پہلے جناب سیدہ کی 2 جملوں میں عظمت تھی کہ کون فاطمہ؟ اللہ کو تحفہ، رسول کو تحفہ پروردگار۔ جب دشمنان نے رسول نے حضور کو ابتر کہنا شروع کیا، ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی نسل نہ چلے، جو بے اولادہ رہ جائے، وہ عربی میں ابتر کہتے ہیں۔ جب کافروں نے حضور کو ولل ابتر کہنا شروع کیا تو اس رسول رحمت نے نہ ابتر کہنے والوں کو لائق جواب سمجھا اور نہ کہنے والوں کی شکایت خدا سے۔ اگر ابتر کہنے والوں سے رسول کا جھگڑا ہوتا تو تاریخ لکھتی
کہ فلاں وقت ابو جہل نے افطر کہا تو رسول نے اس سے جھگڑا کیا، فلاں وقت ابو لہب نے افطر کہا تو رسول نے اس کو ڈانٹا، ایسا کوئی وقت ایسا نہیں۔ اب کہیے خدا سے نہیں کہا، یہ کیسے معلوم؟ نہیں، یہ بھی ہمیں معلوم۔ اس سے کم درجے کے پیغمبروں نے اگر کسی کی شکایت خدا سے کیا تو فوراً ایکشن ہوا۔ کہنے والوں کا خیریت سے زندہ سلامت رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس سے بھی شکوا نہیں کر رہے۔ تھوڑا آپ لوگ اگر آگے بڑھا کے تو بعد میں آنے والوں کی تو رسول اللہ نے نہ اللہ سے شکایت کی اور نہ ان بدتمیزوں کی طرف مڑ کے دیکھا کہ وہ کیا بات۔ تو رسول تو چپ ہے مگر اللہ نہیں۔ اگر ایسا لگتا ہے جیسے آپس میں کہیں وکیل ہو کہ تمہارے دشمن بھی ہم نپٹیں گے، ہمارے دشمن سے تم نپٹیں۔ اگر کسی نے اللہ سے کچھ اللہ کو کچھ کہا تو رسول بولے، اور رسول کو کچھ کہا تو اللہ بولا۔ جب کسی نے رسول کی شان میں کچھ کہا تو اللہ بولا، اور جب اللہ کی شان میں کچھ کہا تو رسول بولے۔ اور ایک اور بزرگ بھی تھے اس زمانے میں، اللہ کو کہا تو بھی وہ بولے اور رسول کو کچھ کہا تو بھی وہ بولے۔ تو اب یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ان کو کوئی کچھ کہے گا تو اللہ بھی بولے گا، رسول بھی بولے گا۔ تو رسول تو چپ رہے افطر کے جواب میں، مگر اللہ بولا کہ اللہ سب سے بڑا ہے جو خود تو اسی شان سے بولے۔ ہم آپ بولتے ہیں تو آواز یہاں سے وہاں تک گئی ختم ہو گئے۔ جب تک ہم زندہ رہے، جب تک وہ بات کہتے رہے کہ ہم ختم ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ تو حی و قیوم ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے بولا تھا مگر آج تک آواز آ رہی ہے۔ ان اچھا نے کہا ہوا لگتا دنیا میں اوقات کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے تو کہیں صبح ہے تو کہیں شام ہے تو کہیں دوپہر ہے تو کہیں ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو کہیں سویرے کی نماز ہو رہی ہے تو کہیں مغرب ہے تو کہیں عشاء ہے، کوئی قرآن میں بچہ پڑھ رہا ہے، کوئی بوڑھا پڑھ رہا ہے، کوئی اصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے ذاتی ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گلوب کے اوپر آواز ابھاری جائے کہ نشہ نے کا گوگل تو قریب ہر منٹ سنائی دے رہی ہے نشہ نے کا۔ اگر کوئی ایسا سسٹم ایجاد ہو جائے کہ گلوب کے اوپر کوئی خاص آواز ہم ابھارنا چاہیں تو آپ کو یہ آواز مسلسل سنائی دے، انسانی زبان سے نکل رہی ہے نشہ نے کا ہو۔ قرآن میں سورہ بھیج دیا گیا، اتنا آتا نہ کرتا کہ ابھی ہم نے آپ کو کثرت سے بتایا۔ لگ رہا ہے جیسے شہنشاہ بول رہا ہے۔ انداز دیکھیے جملے کا، اس کے اندر لفظ عطا اور لفظ ہم جو ہے ان دونوں میں شہنشاہیت والا لہجہ۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا، جس میں ہم اور عطا جو ہے ان دونوں میں شہنشاہی سے وہ۔ تو عزیزان گرامی اتنے عظیم جملے کے بعد اگر عام اولادوں جیسی اولاد میں جائے تو اس جملے کی توہین، تو ایسی بیٹی تھی جو تاریخ عالم و آدم میں بے مثال، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول نے تمام زندگی تعظیم کی، بیٹی کی تعظیم نہیں کی، فاطمہ زہرا کی تعظیم۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ بیٹی کی تعظیم کی تو مصیبت میں بن جائیے کہ ہر صاحب دختر اپنی بیٹی کی تعظیم کرے۔ نہیں، سب سے بڑے رسول نے فاطمہ زہرا کی تعظیم کی۔ محبت اس لیے کرتے تھے کہ بیٹی تھی، تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ تحفہ ربانی۔ بیٹی گود میں آئی
تو نام فاطمہ رکھا. یہ نام بھی یہاں اس خاندان میں ادھر سے آتے ہیں، اپنی پسند سے نہیں رکھے جاتے. محمد بھی ادھر ہی کا آیا ہوا نام ہے، علی بھی ادھر ہی کا آیا ہوا، فاطمہ بھی ادھر ہی سے آیا، حسن حسین بھی ادھر ہی سے آیا. نام رکھا فاطمہ، اور ریزن بتایا کہ کیوں رکھا. فاطمہ مانے چھڑانے والی، الگ کرنے والی، خدا کرنے والی. کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا لِأَنَّهَا فَطَمَتْ شِيَعَتُهَا مِنَ النَّارِ، اس لیے کہ اس نے اپنے شیعوں کو جہنم سے الگ کر لیا، جہنم سے چھڑا دیا. فاطمہ نام رکھا. شہزادی کے لیے فرمایا بچپن کے لیے کہ جب میں کمزورہ امت کا ستایا دکھ جھیلا ہوا گھر میں آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جو سے تبلیغ پیدا ہوتا ہے. یہ رسول جناب سیدہ کے لیے کہتے مرسل اعظم کو ہوتا کہ جب میں امت کا ستایا کمزورہ گھر میں آتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جو سے تبلیغ پیدا ہوتا. یہ جملوں کا غور کیجیے گا. یہ نہیں کہتے سب غلط ہوتا تھا، تھکن دور ہوتی تھی، زندہ رہنے کا حوصلہ پیدا ہوتا تھا. بچے کے چہرے سے یہ سب کام ہوتے ہیں. دن بھر کی غربت دور ہو جائے. ڈاکٹر 12 گھنٹے کام کر رہا ہے ہاسپٹل میں اور اس کے بعد تھکا ہوا آیا، انتہائی تھکا ہوا. گھر میں اس کا چھوٹا سا بھولا بھالا بچہ ہے، وہ آیا، اس کا چہرہ دیکھا، ماں کی گود میں بیٹھ گیا، آئی گود میں. اس کا دن بھر کی تھکان اور غربت کو دور. یہ تو ہو سکتا. بچے کا چہرہ زندہ رہنے کا حوصلہ کر سکتا. ایک آدمی تھک گیا زندگی سے، وہ جا رہا ہے سوسائڈ کرنے، سامنے بچہ آ گیا. ایک دفعہ اس کے چہرے کو دیکھ کے سوچا میں سوسائڈ کر لوں گا، اس کا کیا زندگی سے لڑوں گا، اس کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یہ ہو سکتا ہے، یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، آپ سب کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن بچے کے چہرے کا مشن سے کیا تعلق؟ بچے کے چہرے کا مشن سے کیا؟ آپ نے یہ سینٹر نیا لیا ہے، اس کے لیے آپ کلیکشن کر رہے ہیں. دن بھر ویکینڈ میں کلیکشن کر کے تھکے تھکائے گھر میں آئے، گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو دیکھ کے آپ کی تھکن تو دور ہو سکتی ہے. آپ کے دماغ میں یہ فیلنگ آنے ڈیولپ ہوتی ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد چائے وائے پیے پھر نکل جاؤ، پورا کے پاس کچھ پیسے اور کلیکٹ کر لیں. اس کلیکشن کا اس سے کیا تعلق؟ ڈاکٹر دن بھر کا تھکا ہوا آیا، یہ ہو سکتا ہے کہ دن بھر کی تھکن اس کی دور ہو جائے بچوں کو. لیکن یہ کیسے سوچے گا وہ کہ وہ جس پیشنٹ کی حالت خراب ہے 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد جا کے ذرا اس کی وزٹ بھی کر لو. پیشنٹ کی حالت سے بچے کے چہرے کا کیا ہے؟ سینٹر کے لیے کلیکشن سے بچے کے چہرے کا کیا ہے؟ یا حضور آپ کہتے ہیں فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے. جوش تبلیغ سے بچی کا کیا رابطہ؟ ممکن ہے جواب میں تجھے کیا خبر؟ فاطمہ کے معصوم چہرے میں چھپی ہوئی نسل امامت زبان بچانا میرا. فاطمہ عمر کی اس منزل میں آئی کہ شادی کے پیغام آنے لگے، دولت والوں کے پیغام، جتھے والوں کے پیغام، گروپ والوں کے پیغام، باثر لوگوں کے پیغام، تعلقات والوں کے پیغام. اور رسول رحمت ہیں، خلق عظیم کا فائز ہیں. ہر ایک کو ایک جواب، اس معاملے میں مجھے اختیار نہیں ہے اللہ کو. ایک ہی جواب دیا سب کو، اس معاملے میں مجھے اختیار نہیں ہے اللہ کو اختیار ہے.
میں کہوں گا سرکار جو فرما رہے ہیں آپ کا فرمانا ہمارا ایمان، مگر اپنے دل کو کیا کریں؟ یہ جملہ آپ کی زبان سے اپنے کان میں تو کیا کریں؟ کان ہمیں قبول نہیں کرتے آپ کی زبان سے یہ لفظ مجھے اختیار نہیں، جیسے جان کو دو کرنے کا اختیار ہو، کو ترغیب پڑھوانے کا اختیار، درختوں کو تعظیم کے لیے جھکانے کا اختیار، نالائن جمائے کعبہ قوسین سے گزر جانے کا اختیار ہو، زمین و آسمان کی کنجیاں ہوں جس کے بعد وہ ایک ایسے معاملے میں جس میں ہر بات بولتا ہے، بولتا ہے تو بالکل ایسا کہہ رہا ہے کہ مجھے اختیار نہیں، تو صحیح فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، بولا آپ لوگ کیا کریں گے یا حضور کیا کریں اپنے کوئی جملہ تم ہیں مان بھی رہے ہیں مگر بے چینی اپنی دور نہیں ہو رہی ہے، کیا میری بیٹی کی عظمت سمجھ لے خود بخود معلوم ہو جائے؟ تو میری بیٹی کو کیا سمجھتا ہے؟ اگر خالی ایک مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار تھا کہ سچے مسلمان بیٹا ہوں کیا دوں، میری بیٹی ہے معصومہ اور معصومہ کی شادی غیر معصوم پہ ہوتی نہیں، میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا، معصوم بنایا ہوگا اس کے ساتھ کرے گا، لوگ آتے رہے پیغام دیتے رہے، رسول یہی ہے جملہ، کسی سے اور کوئی جملہ ہی اس معاملے میں مجھے اختیار نہیں اللہ کو۔ اچھا یہاں پر ایک جملہ میرے موضوع سے الگ صحیح مگر خالی آپ کہ آپ اگر کسی کے دوست اور اس نے آپ سے کہا کہ میری لڑکی کے لیے کوئی اچھا لڑکا، اور آپ حقیقی دوست ہیں، واقعی دوست ہیں، مصلحتاً دوست نہیں، واقعی دوست، اور آپ کے دوست نے کہا کہ بھائی لڑکی ہماری آپ کی بھتیجی اب اس کے لیے تلاش کیجیے، تو آپ کا دل کیسے رکھنے کے لیے چاہیے جو تعلیم میں، صحت میں، خاندان میں، کردار میں، حیثیت میں دی بیسٹ ہو، تاکہ ایسا لڑکا دوست کو ڈھونڈ کے دیں کہ جب میرے دوست تعریف کرے بھائی کیا اچھا لڑکا نہیں، تو اگر سب طرفے نظر میں ہوں گے تو جو ان میں سب سے بہتر ہوگا وہی تو اپنی دوست کی لڑکی کے لیے سلیکٹ کریں گے۔ رسول نے ایک کام اللہ کو چھوڑ دیا، اب اگر اللہ رسول کا صحیح دوست ہے لوگ افضلیت کی بحث کو بعد رسول اٹھاتے ہیں، افضلیت کی بحث تو عبد فاطمہ کے پاس طے ہو گئی، اور جب مولا علی آئے حاضر خدمت ہوئی اس کی مقصد کے لیے، تو علی کے آنے کے ساتھ ساتھ بلکہ علی کے آنے سے کچھ منٹ پہلے جبرائیل آ گئے اور کہا اللہ کو پہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے اللہ کو پہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا، تم مسجد میں اس کی نقل دکھا دو، ہم نے تو پڑھ ہی دیا، تم بھی مسجد میں نقل دکھا دو۔ ارے اللہ نے بیٹے سے لڑکے سے پوچھا، میں لڑکی سے پوچھا کیسے پڑھ دیا؟ ایسے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، سینے کہاں پڑھا جاتا ہے؟ نہ لڑکی سے پوچھا نہ لڑکے سے پوچھا پڑھ دیا۔
کہتے اب صحیح بھی ہوگا مگر پوچھو تو ممکن ہے جواب آئے تمیز سے سوچ میں وکیل نہیں ہوں خالق ہوں دونوں کو غلط وجود دیا ہے میں دونوں کی زندگی کا وجود کا کام کرنے والا ہوں میں نے اپنا اختیار استعمال کیا اب ظاہری شریف یہ بھی پڑھ گئے حبیب بھی ہمارے پاس کے لیے جو رسول نے کہا تھا وہی ہوا اللہ کو اختیار تھا اور اللہ نے اپنا اختیار استعمال کیا رسول آئے علی آئے تو واقعات مشہور ہے مجھے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا مجھے جو کچھ اور ہی پڑھنا ہے خالی بات سمیدہ میں آ کر آ گئی آتا ہوں اپنی منزل پر چند منٹ میں انہوں نے نکاح ہو گیا نکاح تو علی کا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا ساری دنیا جو علی میں فرق ہے ہر ایک کا ایک نکاح ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے علی کا ایک نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا ہوا ایک ہی نکاح مگر پڑھا گیا 2 دفعہ آج کو بھی پڑھا گیا اچھا مسجد میں اور بھی لوگوں کے نکاح ہوئے مولا علی کا تھوڑی ہوا اس زمانے میں جو مسلم سوسائٹی تھی اس کے نکاح اور بھی مسجد میں ہوتے ہوں گے مولا علی کا بھی ہو گیا اس کے پہلے بھی نکاح ہوئے ہوں گے مسجد میں مولا علی کے نکاح کے بعد بھی مسجد میں نکاح ہوتے ہوں گے 2 ہجری مولا علی کا نکاح بعد 3 ہجری میں 4 ہجری میں 5 ہجری میں اگر ہوتے ہوں گے مسجد میں نکاح 1 ہجری میں بھی ہوئے ہوں گے مولا علی کی نکاح سے پہلے بھی 2-4 نکاح ہوئے ہوں گے مسجد میں تو مسجد میں اور لوگوں کے بھی نکاح ہوتے تھے مولا علی کا بھی نکاح ہو گیا آج کی مسجدوں میں نکاح ہوتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتے تو یہ تو آپ ہوا جیسے اور لوگوں کا ہوتا ہے ویسے فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے اور ایک خاص ہوا عالم دینے کے آج تک نہ آسمان کا کسی کا نکاح پہلے پڑھا گیا آج تک پڑھا گیا تو یہ خاص ہوا تو علی اور فاطمہ کا نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا ایک عرض عام پڑھا گیا ایک عرض خاص پڑھا گیا تو اللہ نے نسل کی دوہری جلائی نسل عام بھی چلی نسل خاص نسل عام میں وہ سادات ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہیں نسل خاص میں وہ امام ہے جس کے بعد دادا کا ہی ہو آج تک علی و فاطمہ کی نسل عام بھی قائم ہے اور نسل خاص دونوں نسلیں الحمدللہ موجود ہیں روئے زمین عزیزان گرامی میں تو صرف عظمت عرض کر رہا تھا اس لیے بات یہاں تک آ گئی کہ جب رسول نے بیٹی بیاہی علی کے ساتھ تو ایک جملہ کہہ دیا تاکہ عظمت سیدہ سمجھ میں آئے یہ لیے کہ سیدہ تمام زندگی پردے میں رہی تو آپ کے بہت سے موجودات بھی پردے میں رہے ہوں گے بہت سے احوال بھی پردے میں رہے ہوں گے بہت سی کرامتیں بھی پردے میں رہی ہوں گی بہت سے شرف پردے میں رہ گئے ہوں گے دنیا کو نہیں معلوم کہ سیدہ کس عظمت کی شہزادی تھی لہذا رسول نے قد فضیلت فاطمہ کتنا بلند ہے جبکہ عام انسانی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کا اندازہ بتا دیا جیسے ہم کسی امام بارگاہ کا ذکر کریں مثلا جو شکاگو میں نہیں ہے کہیں اور ہے جہاں یہ حضرات آپ لوگ تشریف فرما نہیں ہوئے کبھی لکھنؤ میں یا کسی دوسرے شہر میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ امام بارگاہ اس کا حال ہے تو آپ نے کہا کتنا بڑا حال ہے ہم نے کہا بالکل اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا یہ حال ہے جس میں آپ بالکل نہ ایک انچ سے کم ہے نہ ایک انچ سے تو بھلے آپ نے وہ حال نہ دیکھا ہو
لیکن آپ کو ایک اندازہ تو ہو گیا کہ کتنا بڑا ہے وہ. تو میں نے کہا بالکل اتنا ہی بڑا ہے جیسے جب اندازہ ہو جائے گا نا. پر فاطمہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں مگر علی کو سب نے دیکھا. علی کو ہر ایک نے دیکھا. جو رسول نے اندازہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کو نہیں تھا. وہ عربی لفظ ہے تو وہ کہتے ہیں برابر والے تو اکول بالکل برابر. کیا کہنے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کو ہیں. یہ کفو نہیں ہے. ان میں ایک انگلی چھوٹی ہے ایک انگلی بڑی ہے. یہ کفو ہیں. دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے برابر. تو زیادتی کرنے کا سوال نہیں ہے. اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کے برابر کریں گے. تو علی جو ہے وہ بنستے حقیق رسول سیدہ کے برابر ہے. کہتے فضیلت علی سیدہ سے زیادہ نہیں ہے. سیدہ کے برابر ہے. سیدہ کو ہم نے دیکھا نہیں, علی کو دیکھا. فضیلت کتنا والا ہے. کعبے میں پیدا ہوئے وہ علی, رسول کی گود میں پلے وہ علی, جن نے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا وہ علی, جو شب ہجرت جان بیچ کے سوئے وہ علی, جو فاتح بدر وہ علی, جو فاتح احد وہ علی, جن کے لیے ذوالفقار آئی وہ علی, جو کل ایمان بنے وہ علی, جن کو خیبر کا علم ملا وہ علی, جن کے لیے آئے ددیر وہ علی, جن کے لیے سورہ دہر وہ علی, جن کے لیے آئے نجوہ وہ علی, جن کے لیے آئے استخلاف وہ علی, جن کے لیے حدیث سیر وہ علی, جن کے لیے حدیث نور وہ علی, جن کے لیے حدیث منزلت وہ علی, جن کے لیے حدیث خیبر وہ علی, جو خطیب ممبر سلونی وہ علی, جو مرسل تک جائے وہ علی, جن کے لہجے میں سینے طے کر لیتے ہیں تو فاطمہ کے برابر. جناب سیدہ وہ بیٹی جو تحفہ پروردگار ہے. اب میں ان کی شان میں ایک حدیث اور ایک روایت کرتا ہوں. ایک حدیث اور ایک آیت ان کی شان میں کرتا ہوں. بہت ڈیٹیل میں سینکڑوں حدیثیں یا کئی آیتیں پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے, یہاں بیٹھا بچہ جانتا ہے. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ذرا آپ اب یہاں سے بیان کا خاص توجہ دیں. یہ جو ٹرن آیا بیان میں یہاں تک آیا, اب آپ کی خاص توجہ دیں. قرآن پاک میں یہ آیت ہے جس کو ہم لوگ آیت تفسیر کہتے ہیں, جس میں اللہ نے فرمایا یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی رزق کو, گندگی کو, نجاست کو, برائی کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنا تھا. اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے. مسلمانوں کے دو فرقوں کے درمیان ایک گروپ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اس سے رسول کی بیویاں بھی مراد ہیں, بیویاں بھی اس میں شامل ہیں اور یہ ازواج رسول کے لیے. ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, وہ فضیلت پاک کے لیے ہے جو زیر کتاب ہے, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر چوتھے امام سے لے کے 12ویں امام تک بھی شامل ہے. دونوں گروہوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں, اپنے اپنے ثبوت ہیں, اپنی اپنی بحث ہے.
وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اگر اس کو پڑھوں گا تو پھر وہ پڑھوں گا کہ کون کیا کہتا ہے اور کس کو ہم مانتے ہیں کس کو نہیں مانتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ اس وقت کم ہے۔ لیکن مہاراج یہ آیت بھی ان آیتوں میں ہے جس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ ازواج رسول کو شامل مانتا ہے، وہ ائمہ اثنا عشر کو اس سے خارج مانتا ہے۔ ایک گروہ ائمہ اثنا عشر کو اس میں داخل مانتا ہے مگر ازواج کو اس سے خارج۔ یہ کانٹروورسی اپنی جگہ پر ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ کتابوں میں پڑھے۔ جب کبھی میں خود نہیں پڑھوں تو جب اس کو پڑھوں اس وقت اس کے اوپر ڈسکس کروں۔ لیکن ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ جو بیویوں کو اس میں شامل مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جناب سیدہ اہل بیت رسول میں ضرور ہے، یعنی وہ جناب سیدہ کو اس سے خارج نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جو ائمہ اثنا عشر کو اس میں شامل مانتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ جناب سیدہ اس میں شامل ہے، اور وہ بھی جناب سیدہ کو اس میں خارج نہیں مانتے اس سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس سلسلے میں جو کانٹروورسی ہے کہ ازواج داخل اہل بیت ہیں کہ نہیں یا ائمہ اثنا عشر داخل اہل بیت ہیں کہ نہیں، مگر اس سلسلے میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے کہ جناب سیدہ یقیناً داخل اہل بیت، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، چاہے گھر کا مسلمان ہو چاہے ادھر، چاہے یہ پارٹی ہو چاہے وہ، یہ بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ جناب سیدہ ضرور اس میں شامل ہیں۔ تو 100% یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت جناب سیدہ کی شان میں ہے۔ اب آئیے حدیث کی بات کیجیے۔ حدیثوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ کتابیں بٹی ہوئی ہیں فرقوں کے حساب سے۔ کوئی کتاب ہماری بہت معتبر ہے جو اصول کافی میں ہے یا تہذیب میں ہے یا استفسار میں ہے یا منہج الفقیہ میں ہے، یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں۔ تو دوسرے لوگ مسلمان کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے آج کیا ہوگا، ہماری نظر میں اس میں ہونا کوئی معتبر بات نہیں۔ عالم اسلام کی دوسری کتابیں ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مثلا یہ حدیث کی بڑی بڑی اور کتابیں ہیں جو مسلمانوں کے دوسرے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حدیث ہے ہمارے سامنے پیش کی جائے، ہماری کہانی ہوگی۔ ایک حدیث ایسی ہے جو ادھر بھی ہے یعنی کافی میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے کہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو برتم منی من آزا فقد آزانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایزا دی اس نے مجھ کو ایزا دی۔ ہمارے والے علماء نے بھی لکھا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے گروہ کے علماء ہم نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو پورے عالم اسلام میں مشترک ہے، بخاری نے بھی لکھا، مسلم نے بھی لکھا، صحابہ کے جتنے رائٹر ہیں انہوں نے لکھا، اس کے بعد سے آج تک ہر صدی میں جو علماء ہوتے رہے انہوں نے لکھا، دونوں سائڈ کے علماء نے لکھا۔ ادھر جو کتابیں لکھی جاتی رہی انہوں نے بھی لکھا، ادھر جو کتابیں لکھی جاتی رہی انہوں نے بھی لکھا۔ کیا لکھا کہ رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدت منی من آزاہا فقد آزانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو آج خدا نے یہ کہا کہ فاطمہ کو ہم نے اس طرح پاک کر دیا ہے جو پاک کرنے کا حق ہے، اور ان سے ہر گندگی دور کر دی ہے۔ رسول نے یہ کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ اب اس حیثیت فاطمہ کو سمجھ کے عالم اسلام کے اس انتہائی کنٹروورشل مسئلے پر غور کیجیے جس میں فاطمہ زہرا اور رسول کے انتہائی قریبی دوست رہ گیا یہ کہنا آپ کا یہ پرانا واقعہ ہے، اس کو آپ نے اس وقت کہے کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے، 1400 برس کا، کیا تم ہے اس پر اس کو چھوڑ دیں گے؟
پچھلا تو 1400 برس پرانا ہے بے شک، مگر اثرات اس کے آج تک ہیں، اس لیے کہ 7 بجنے میں 12 منٹ باقی ہیں، غالباً 7:30 بجے تک یہاں اذان مغرب کا وقت ہو جاتا ہے آج کل، ہاں 7:24، تو 7:24 کے اوپر جیسے ہی اذان کا وقت آئے گا ویسے ہی یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم نماز کے لیے وضو کس طریقے پر کریں، یہ مسئلہ ہوگا نماز کس طرح پڑھیں، تو یہ مسئلہ تو 1400 برس پرانا ہے مگر اثرات آج تک لیڈر مانے جنہوں نے بات کہی تھی یا ان کو مانے جنہوں نے بات جھٹلائی، میں لاسٹ ایئر پڑھ چکا ہوں، مجھے دہرانا نہیں، یہی اسی معصوم میں، لیکن وہاں پورے ضلع کو ڈیٹیل سے پڑھ چکا ہوں، وہ کیسے ہو تو اس کو سنیں، وہ ریپیٹ کرنا نہیں، لیکن بات جو کہنا ہے وہ صرف یہ کہنا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ 1400 برس پرانا مسئلہ، چند درختوں کا مسئلہ، اس کو چھوڑنے سے کیا مسئلہ ویلیویشن کا نہیں، پٹی کا نہیں، قیمت کا نہیں، ہم کہتے ہیں چند درخت نہیں، وہ ایک ہی درخت تھا، وہ بھی سوکھا ہوا تھا، اس میں کھجورے کوئی نہیں لگتے، مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ وہ $1 بلین کا مسئلہ تھا کہ $1 بلین کا مسئلہ تھا کہ 1 انڈین یا پاکستانی روپے کا مسئلہ، یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے یہاں کہ وہ $1 بلین امریکن ڈالر تھے کہ وہ 1 بلین پاکستانی روپیہ تھا، قیمت کی بات نہیں ہے، مسئلہ یہاں مسئلہ صداقت فاطمی ہے، فاطمہ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا تھا، آپ کہیں گے اس میں آپ کو پریشانی کیا، نہیں ہمیں پریشانی ہے، اس لیے کہ اگر سیدہ کا دعویٰ جھوٹا تھا تو مسئلہ صداقت فاطمی مسئلہ صداقت آئے تفسیر ہے، فاطمہ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو آئے تفسیر نے جھوٹی بات ہمیں بتائی، مسئلہ صداقت آئے تفسیر مسئلہ صداقت قرآن ہے، مسئلہ صداقت اسلام، سمجھیے آپ کیا کہ اگر جناب سیدہ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئے تفسیر میں جھوٹی یقین دہانی کرائی، اگر آئے تفسیر جھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں میں ایک آیت غلط بھی ہے، تو قرآن کو بالکل سچی کتاب نہیں کہا جا سکتا، اور کس مذہب کی کتاب جھوٹی ثابت ہو جائے تو مذہب سچا مذہب نہیں، یہی وجہ ہے ابھی جانی گرم یہ بڑے بڑے رنگ کے یہاں پر کام ہے، امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے اور لکھا کہ جناب سیدہ نے جو دعویٰ کیا تھا حقیقت تو پراپرٹی کا دعویٰ نہیں تھا، انہوں نے بات لکھی تھا کہ پراپرٹی کا دعویٰ نہیں تھا، بیوی دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی، یہ ٹوکن پروٹیسٹ تھا، علامتی دعویٰ تھا، بیوی دربار سے اس کے بہانے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی، اور اگر کہیں خلیفہ دھوکہ کھا جاتے اور بیوی کو سچا مان لیتے تو فوراً ایمیڈیٹ وہ اسی گراؤنڈ پر اپنی شوہر کی خلافت کا دعویٰ، اور پھر خلیفہ کو چھوڑنے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، اس لیے سچا مان کا فیصلہ۔ تو امام صاحب کے خیال میں تو انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا جو سچا نہیں مانا، مگر میرے خیال میں بیوی نے نہایت سیاسی وار کیا چہرہ ایکسپوز کرنے کے لیے کہ اپنے مخالف کو دوراہے بنا کے کھڑا کر دیا، یا مجھے سچا مانو اور حکومت چھوڑو یا مجھے جھوٹا کہو،
دہلوی بڑے پاپولر آدمی کو ان بیچارے نے سپا ڈال دی، کہنے کے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ان مسائل میں قرار دیں جن کو کوئی قرار ہی نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بی بی نے دعویٰ غلط کیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ خلیفہ نے فیصلہ غلط دیا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ شہزاد دو مفتیوں کا سوال کا انجام یہی ہوتا ہے، ایسے کے لیے تو خلفقار ہی چاہیے۔ اور بات جب کھینچتے کھینچتے گزشتہ صدی تک آ گئی تو صاحب اردو کا لکھنے والا تھا، مگر بات سب سے زیادہ انصاف کی لکھتا ہے۔ اردو کتابیں تو قدر و قیمت میں سب سے کم مانی جاتی ہیں، مگر لکھ گیا وہ فتح کی بات ڈپٹی نذیر احمد جو شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد سر سید کے گروپ میں مشہور ہے، انہوں نے کتاب لکھی امہات الامہ، اس کے اندر اس واقعے کو لکھا، اور انہوں نے جو لکھا ہے وہ پرانی زبان ہے جو خبر پہلے کی دوست ہوا، لیکن یہ بات اس میں لکھا ہے کہ اردو میں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ بی بی صاحب کو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ فدق دے، انہوں نے غلطی کی اسی مقصد کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے، اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ غائب معافل باب، یعنی انتہا یہ ہے کہ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ وہ حدیث جو ہے کہ ہم بنو انبیاء والد ہوتے نہیں، والد بنتے نہیں، جو چھوڑ جائے وہ سکتا ہے، یعنی اگر وہ حدیث ہم صحیح بھی اگر مان لیں تو آپ کو کیا پریشانی؟ بیچ رام کی کتاب کا ہوتا ہے کہ وہ بیرانیوں پہ سکتا رہا تو سیدانی بھی ہو سکتا بھی لیے گئے، اور اس کے بعد صاحب اس نے اس کی جو بات وہ کہنا چاہیے، اگر کوئی حق لکھے تو اس کی تعریف، انہوں نے اس کے بعد جو آگے لکھا ہے لاسٹ پیراگراف اس کا لکھا ہے کہ سچ پوچھو تو پیغمبر صاحب کے بعد اہل بیت کے احترام میں فرق آ گیا، اتنا کہ سچ پوچھو تو پیغمبر صاحب کے بعد اہل بیت کے احترام میں فرق آ گیا، جو شدہ منجر ہوا، یعنی آہستہ آہستہ پہنچا کربلا کے اس جگر خراش واقعے کی طرف کہ سچ پوچھو تو مسلمانوں سے ایسی نالائق حرکت ہوئی ہے کہ دنیا میں دکھانے کا قابل ہے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد کتابوں میں ڈپٹی نذیر احمد مشہور ہیں، انگریزوں کے زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد۔ تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ تو عالم اسلام کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ رسول کی حدیث اور قرآن کی آیت کی موجودگی میں عالم اسلام جناب سیدہ کے لیے کیا کرتا۔ عزیزان گرامی افراد بھی تمام ہے اور بات بھی تمام، خالی اس نقطے کی طرف آپ متوجہ رہیں کہ بدعت اس بات حق کے لیے بہت ضروری اور بڑی طاقتور کہ اس کے اندر آن کے آدمی مجبور ہو جائے، اور یہ رسول اللہ کے چند دن کے اندر کا مالکہ ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا کلر چڑھایا نہیں ہے۔ جب بعد والوں نے یہ کر دیا کہ وہ مولویوں نے یہ کر دیا یا سیاسی پارٹیوں نے یہ انفلوئنس ڈال دیا یا انگریزوں نے آ کے یہ پھوٹ ڈلوا دی، یہ سب نہ انگریزوں کے سر جا سکتا ہے، نہ پارٹیوں کے سر جا سکتا ہے،
نہ بعد والوں کے سر جا سکتا ہے، یہ سب شروع والوں ہی کا تھا۔ اور عزیزان گرامی، دو واقعے تاریخ میں بڑے اہم ہیں اور عجیب ہیں۔ ایک طرف اہل بیت ہیں جن میں ایک کو صدیق کا خطاب حاصل ہے، ایک کو صدیقہ کا۔ فاطمہ زہرا اہل بیت کی صدیقہ ہیں اور علی اہل بیت کے صدیق۔ اور ان دونوں کی صداقت کو پر قرآن کی مہر آئے مبارکہ کی شکل معاہدے میں سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوا تھا تو یہ لوگ کامیاب بنتے تھے۔ اہل بیت کی صدیقہ بھی تھی اس لشکر میں اور اہل بیت کا صدیق بھی تھا اس لشکر۔ امت نے بھی ایک بزرگ کو صدیق کا خطاب دیا اور ایک خاتون کو صدیقہ کا خطاب دیا۔ تو ایک اہل بیت کا صدیق ہے، ایک اہل بیت کی صدیقہ، ایک امت کا صدیق ہے، ایک امت کی صدیقہ۔ خالی توجہ آپ کی دلانا ہے، بات کو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہ اتفاق عجیب ہے تاریخ کا کہ ایک مرتبہ اہل بیت کی صدیقہ امت کے صدیق کے سامنے آئی۔ امت کی صدیقہ دونوں معاملات کو غور کر لیں اور اس کے اندر کسی نتیجے میں پہنچ گئے تو مسئلہ ہر حال میں حل ہو جائے، الجھا رہی نہیں جائے گا۔ اور اس کے اندر رسول اللہ کا انتہائی قریبی طبقہ ہے، ایک رسول کی بیٹی ہے، ایک رسول کا داماد ہے، ایک رسول کی بیوی ہے، ایک رسول کا دوست۔ نہایت ہی کلوز سرکل رسول اللہ کا، اور دو مقابلے ہیں، ایک مسجد میں ہے، ایک میدان میں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر بس ہوگا تو یہ ایک ایک بسم اللہ کے سوال ہے، ایک ایک مجلس کا بھی کچھ ختم ہونے والا قصہ نہیں میں تو فساد کو ضبط کر کے صرف خلاصہ سنانا کہ ایک مقابلہ میدان میں ہوا، ایک مقابلہ مسجد میں ہوا، ایک مقابلہ میدان میں ہوا، ایک مقابلہ مسجد میں ہوا۔ امت کے صدیق کے سامنے اہل بیت کی صدیقہ آئی، اہل بیت کے صدیق کے سامنے امت کی صدیقہ آئی۔ لڑائی جب ختم ہو گئی تو انجام کیا کیا ہوا دونوں لڑائیوں کا؟ جب اہل بیت کی صدیقہ امت کی صدیق سے گفتگو کر کے واپس گئی تو امت کا صدیق بیٹھا رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا تم لوگوں نے مجھے بتا دیا، رسول کی بیٹی کو ناراض کر دیا۔ اور جب وہاں میدان میں لڑائی ختم ہو گئی تو امت کی صدیقہ اتنا روئی کہ اڑنی تر ہو گئی، لوگ زبردستی مجھے علی کے سامنے لے آئے۔ تو ایک تو قیامت وہاں صدیق کو ہوئی، وہاں صدیقہ کو۔ کثیر کا معجزہ سنیے اور میں اپنا بیان تمام کروں۔ آنے کثیر کا معجزہ سنیے اور میں اپنا بیان تمام کروں۔ جب امت کی صدیقہ اہل بیت کے صدیق سے لڑ چکی تو تنقید اسلامی نے یہ کہا کہ صدیقہ سے خطائے اجتہادی ہو گئی۔ اہل بیت کا صدیق حق تھا، اہل بیت کا صدیق حق تھا، صدیقہ سے خطائے اجتہادی ہو گئی۔ لیکن یہاں جب سیدہ
آئی تو آج تک کسی کے منہ سے ڈرا جائے یہ ہے علامت سیدہ اور یہ ہے آئے تصویر کا زور کہ جن لوگوں کی شان میں آئے تصویر ہے ان کے لیے تصور خطا دشمن کے دماغ میں بھی آنا پایا. وہ سیدہ کے مقابلے میں آیا بھلے اسے کچھ نہ کہیں مگر فاطمہ کی عمل کو خطا اجتہادی نہیں کہا. اور جو علی کے سامنے آئے ان کی غلطی خطا اجتہادی مانی گئی. علی کے لیے نسبت نہیں ہوئی کہ علی کو خطا اجتہادی ہو گئی. اور یہ نہ کہیے گا کہ علی کو خلافت نے بچا لیا ورنہ علی کے اقدام کو بھی خطا اجتہادی کہا جاتا. نہیں, حسین خلیفہ کے سامنے آئے اور اپنے دشمن کو اتنا دلیل کیا کہ اس کی خطا کو آج کوئی خطا اجتہادی بھی نہیں ہے. تو یہ فاطمہ زہرا تھی جو اپنے ساتھ علی و حسنین کو لائی اور حق کو صداقت کے پرچم کو بلند کیا تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, دین کیا ہے, اسلام کھڑا کہنا وہ کھوٹا. اور اس کے چند دن بعد دنیا سے رخصت اور اس مظلومی سے رخصت ہوئی. حوالے موجود ہیں کتابیں. الامامت و سیاست کتاب کا نام ہے. رائٹر ہے ابن قتیبہ. بڑی اتھینٹک اور بڑی پرانی کتاب ہے. ایزیلی اویلیبل ہے دکانوں میں. جس کا دل چاہے اس کو پڑھ لے اور اس کو پڑھ کے صحیح حالات معلوم ہے کہ سیدہ کے دروازے کو آگ لگے گی, سیدہ کے دروازے پر سیدہ فریاد کر رہی تھی میں تو ابو الحسن اس گھر میں تو میرے بچے بھی کہا نہیں ہم گھر کو جلا دیں. تو مولانا شبلی نعمانی جیسے جب سے بھی اس بات کو رکھتی ہے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے, حیرت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کہا. اور اس کے بعد دروازہ ڈھکیلا گیا. فاطمہ زہرا کا بچوں لیکن اس عالم میں بھی علی کو بچانے کے لیے نکلی. ظالم علی کو لے کے چلے تو کہا خلو ابا رضا علی کو چھوڑو, اور جب نہیں چھوڑتے تو کہا علی کو چھوڑو نہیں تو میں گھر کے پاس آثار قیامت نمودار ہو گئے. علی کو تو بچا لا نہیں مگر اپنی کو ملے تو میں بتا دیے تو اس کے بعد بیٹی کی شہادت ظالموں نے مار ڈالا. جب آخری نے آیا میں آج دنیا سے جا رہے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے موت کا ڈر ہے. موت تو میری دیوی کا تمنا. مجھے جنازہ اٹھنے کا طریقہ نہیں. یہاں پر دو روایتیں ہیں. روایت یہ کہ اسما نے تابوت بنا کے پیش کی. ایک روایت جبرائیل تابوت کا نمونہ لائے اور بیوی نے اسما سے بنوائی. اگر ایسا بھی ہے تو مقام تعجب نہیں ہے. جبرائیل تو صحیح دفعہ نہیں آئے یا تو جبرائیل کے گھر کا راستہ خود جانتے. سارا اتنا رہے کہ تابوت بنا اسما کے ہاتھ
اور جیسے ہی اسما نے تعلق بڑھایا دیکھ کے مسکرائے کہ اسما خدا تیرا دنیا میں شام قریب آئی اسما کو بلایا اسما مجھے مدد دو مجھے سہارا دے اسما کے سہارے سے غسل کیا لباس تبدیل کیا اب شام ہو گئی تھی حجرے میں گئی اسما کے سہارے کہا مغرب کی نماز کے بعد آن کی آواز دینا اگر جواب دوں تو خیر ورنہ آن کے دروازہ کھول کے دیکھنا اسما کہتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد میں گئی دروازے پر آواز کی جواب نہیں آیا جواب نہیں آیا اسما کہتی ہے دروازہ کھولا تو تیسری دنیا سے علی نے جنت سے حدود کیا رات کافی گزر چکی تھی رات کے کسی حصے میں میت کو لا کے صحن میں رکھا بچوں کو آواز دے کے مایا شہزادی آنی ماں کے چہرے کی زیادت کی علی نے چاروں محبت کے دیکھوں کو ماں کے جنازے سے الگ کیا میں شہزادی آئے دیکھتے رہے